السلام علیکم ورحمۃ اللہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ الحمدللہ آج ہم لوگوں نے چھٹے پارے کی تلاوت کو سنا۔ اللہ رب العالمین اس صورت کے اندر یعنی اس پارے کے اندر سورہ نساء کا کچھ حصہ ہے اور سورہ مائدہ کا کچھ حصہ ہے۔ اس کی ابتدا میں اللہ رب العالمین اہل کتاب کا ذکر کرتا ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا کچھ ذکر کرتا ہے اور ان کی قوم کی نافرمانیوں کا ذکر کرتا ہے۔ ابتدا کے اندر اللہ رب العالمین نے کہا کہ یہ موسیٰ علیہ السلام کا ان لوگوں نے کس طریقے سے انکار کیا، کیسے ان سے یہ الگ الگ دعوے کیا کرتے تھے کہ ہمیں یہ کر کے دو، ہمیں وہ کر کے دو، آسمان سے کتاب لا کر دکھاؤ، یعنی ایسے دعوے جو پورے کرنے کے اندر پریشانی آئے، اس طرح کے دعوے کرنے کے لیے ان کو بار بار پریشان کیا کرتے تھے۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العالمین نے آیت نمبر 155 وغیرہ کے اندر ان کے میثاق، ان کی عہدی یعنی ان لوگوں نے بدعہدیاں کیسی کیسی کی، اللہ تعالیٰ کا عذاب ان لوگوں کے اوپر کیوں آیا، تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے آیت نمبر 155 کے اندر فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ، ان لوگوں نے جو نبی کے ساتھ کیے ہوئے وعدوں کو توڑا، اللہ تعالیٰ کی آیتوں کا انکار کیا، نبیوں کو قتل کیا اور جو یہ باتیں الٹی سیدھی کیا کرتے تھے، اسی بنیاد پر اللہ رب العالمین کا عذاب ان لوگوں کے اوپر آیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بتایا کہ ہم نے کئی حلال چیزوں کو بنی اسرائیل پر اس لیے حرام کر دیا کیونکہ وہ ہماری نافرمانی کیا کرتے تھے۔ کئی حلال چیزیں، جیسے آج ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے کہ اگر پیشاب کا چھینٹا کپڑے پر لگ جائے تو ہمیں حکم ہے کپڑے کو دھو اور نماز پڑھ لو، لیکن یہود و نصارہ پر یہ حکم تھا کہ اگر کپڑے پر پیشاب کا چھینٹا لگ جائے تو کپڑے کو کاٹ کر پھینکنا پڑتا تھا۔ یہ صرف ان کی بدعہدیوں کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ کی ان پر ناراضگی تھی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد والی آیتوں کے اندر نبیوں کا ذکر کیا کہ اس کائنات کے اندر جتنی بھی امتیں آئی، ہم نے ہر امت کے اوپر نبیوں کو بھیجا۔ نبیوں کے آنے کا مقصد کہ وہ قوم کو، جیسا کہ اللہ تعالیٰ 164 اور 165 نمبر آیت کے اندر کہتا ہے کہ ہم نبیوں کو اس لیے بھیجتے تھے کہ وہ لوگوں کو جنت کی بشارت دیں اور اللہ کے عذاب سے ڈرائیں۔ اس کے بعد آیت کے اندر ایک خاص بات اللہ تعالیٰ کہتا ہے، آیت نمبر 171 کے اندر اللہ تعالیٰ کہتا ہے یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم ولا تقولوا علی اللہ الا الحق، اے اہل کتاب تم اپنے دین کے اندر حد سے زیادہ تجاوز مت کرو، شدت پسندی اختیار مت کرو اور تم اللہ تعالیٰ پر وہی بات کہو جو سچ ہے۔ یعنی جو یہود و نصارہ کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، اللہ تعالیٰ کہتا ہے ایسا مت کہو، یہ جھوٹ ہے، یہ دھوکہ ہے، اللہ تعالیٰ کی کوئی اولاد نہیں ہے، نہ اللہ نے کسی کو پیدا کیا ہے، نہ اللہ سے کوئی پیدا ہوا ہے، یعنی نہ اللہ کا نعوذ باللہ کوئی والد ہے اور نہ اللہ تعالیٰ کی کوئی اولاد ہے، تو تم ایسا مت کہا کرو کہ حضرت عیسیٰ اللہ کی اولاد ہیں۔ اور اسی لیے خود ہمارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک جملہ کہا کرتے تھے، صحیح بخاری کی روایت ہے کہ لا تطرونی کما اطرت النصارى عیسی ابن مریم انما انا عبد فقولوا عبد اللہ ورسولہ، کہ تم لوگ میری شان میں ایسے بڑھوتری نہ کرنا جیسے کہ یہود اور نصارہ نے، جیسا کہ نصارہ نے حضرت عیسیٰ کی شان میں کی اور انہیں اللہ کا بیٹا بنا لیا۔ تم میرے بارے میں ایسا کبھی مت کرنا، تم مجھے یہی کہنا کہ میں اللہ کا رسول اور اللہ کا نبی ہوں۔ اور اس میں بنیادی طور پر دیکھا جائے تو اللہ تعالیٰ ہمیں شدت پسندی سے روکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ شدت پسندی کو پسند نہیں فرماتا، اللہ رب العالمین نرمی کو پسند کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سختی کو پسند نہیں فرماتا، اللہ تعالیٰ نرمی کو پسند فرماتا ہے۔ جیسے اگر میں مثال آپ کے سامنے ایک رکھوں کہ آج ہمارے یہاں پر ہوتا ہے مسجدوں کے اندر لوگ عبادت کرنے آتے ہیں، اگر عبادت کے اندر ان کی ذرہ برابر کوئی کمی ہو جائے، بھئی صحیح سے کپڑا نہ ہو یا ان کے نماز پڑھنے کے طریقے میں تھوڑی بہت بھی گڑبڑ ہو جائے، ہمارے یہاں بالکل شدت اختیار کر لی جاتی ہے۔ ایسے جملے ان کے سامنے کہتے ہیں کہ جن جملوں کی بنیاد پر وہ آدمی مسجد تک آنا چھوڑ دیتا ہے، مسجد آنے کو پسند نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نرمی کرنا سکھاتا ہے۔ ایک مثال اپنے سامنے رکھیں کہ اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ مسجد نبوی کے اندر بیٹھے تھے، آپ کے ساتھی بھی آپ کے ساتھ بیٹھے تھے، نماز کے بعد آپ لوگ فارغ ہو کر بات چیت کر رہے تھے، اتنے میں ایک دیہاتی آتا ہے اور مسجد کے اندر پیشاب کرنا شروع کر دیتا ہے۔ صحابہ کرام دوڑتے ہیں اس کو روکنے کے لیے، تو اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں لا تضرموہ، اس کو پیشاب کرنے سے مت روکو، یعنی جو کر رہا ہے کرنے دو، کیونکہ اگر بیچ میں روکو گے تو اسے تکلیف ہو جائے گی پیشاب روکنے کی بنیاد پر۔ اب یہ کہہ کر جیسے ہی وہ اپنے پیشاب سے فارغ ہو گیا، آپ نے اس دیہاتی کو اپنے پاس بلایا اور ارشاد فرمایا کہ اے میرے ساتھی، یہ مسجد ہے، یہ مسجد اللہ کا گھر ہے، یہ مسجد نماز پڑھنے کے لیے ہے، یہ مسجد عبادت کرنے کے لیے ہے، یہ مسجد قرآن پڑھنے کے لیے ہے، اس مسجد کو اللہ تعالیٰ نے پیشاب کرنے کے لیے نہیں بنایا، ایسا مت کر۔ صحابہ کو کہا کہ جاؤ ایک بالٹی بھر کر پانی اس کے پیشاب پر ڈال دو۔ وہ دیہاتی کہتا ہے کہ واللہ ما رأیت معلما مثل محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے لوگوں سنو، میں نے اپنی زندگی میں اللہ کی قسم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
جیسا سکھانے والے نہیں دیکھے. اتنی نرمی آپ کی باتوں میں, اتنی پیار آپ کی باتوں میں. اللہ تعالیٰ خود آپ کے بارے میں کہتا ہے وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ, کہ اگر آپ کی باتوں کے اندر نرمی نہ ہوتی تو یہ بھیڑ جو آپ کے آس پاس ہے وہ نہ رہتی. آپ کی ساری زندگی نرمی تھی, محبت تھی, اخلاق تھی. آج نہ جانے ہماری زندگیوں سے کیوں اخلاق کھو گیا ہے, محبت کھو گئی ہے, نرمی کھو گئی ہے. ہماری ہر بات کے اندر شدت ہوتی ہے. ہم ایسا سوچتے ہیں کہ اگر میں مسلمان پکا ہو گیا ہوں تو سامنے والے کو اب بھی حال مسلمان بنا دوں. ارے ضروری نہیں کہ ہر انسان ہمارے جیسا ہو. وقت لگتا ہے, سکھانا پڑتا ہے, اخلاق سے, طریقے سے, محبت سے. اسی چیز کا درس اللہ تعالیٰ اس آیت کے اندر ہمیں دیتا ہے کہ شدت پسندی مت اختیار کرو, نرمی کا سلوک کرو. اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے سورہ مائدہ کو جب شروع کیا تو سورہ مائدہ کے اندر اللہ تعالیٰ ایک بڑی پیاری چیز ہمیں بتاتا ہے کہ اگر کوئی انسان تمہارے ساتھ ظلم کرے تو اس کے ظلم کرنے کے نتیجے میں تم ظالم مت بن جاؤ. اللہ تعالیٰ کہتا ہے آیت نمبر 2 کے اندر ارشاد فرمایا, اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا, کہ تم لوگوں کو کسی قوم نے, جیسا کہ اس زمانے کے اندر شان نزول یہ ہے کہ اللہ کے نبی عمرہ کرنے کے لیے گئے تو مکہ والوں نے آپ کو عمرہ کرنے آنے نہیں دیا, راستے میں باؤنڈری پر روک دیا کہ ہم آپ کو عمرہ کرنے نہیں جانے دیں گے, کیونکہ حکومت ان لوگوں کے ہاتھ میں تھی. تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اس قوم نے اگر تم پر یہ ظلم کیا ہے کہ تمہیں مسجد حرام سے روک دیا ہے تو اس کے بدلے میں تم کبھی ظالم مت بننا. یعنی اگر تمہارے ہاتھ میں حکومت آئے تو تم نرمی رکھنا, شدت کا اختیار مت کرنا, نرمی کے ساتھ سلوک کرنا. اور اس کے آگے اللہ کہتا ہے تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان, کہ تم لوگوں کو چاہیے کہ تم نیکی کے کاموں پر ایک دوسرے کی مدد کرو. یعنی اگر کوئی نیکی کا کام کر رہا ہے اس کا ہاتھ بٹاؤ, مدد کرو. اور اگر کوئی برائی کا کام کر رہا ہے تو برائی کے اندر مدد مت کرو. جیسے آج ہمارے نوجوان کرتے ہیں نا, سگریٹ پینے والے ایک دوسرے کو سگریٹ پیش کرتے ہیں, تمباکو پیش کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ بھلائی کے کاموں میں مدد کرو تو ثواب ملے گا انشاءاللہ, اور برائی کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد مت کرو. اگر کرو گے تو تم بھی اسی عذاب کے اندر مستحق ہو جاؤ گے. اب اس کے بعد اللہ رب العالمین نے سورہ مائدہ کے اندر خاص طور پر کھانے پینے کے احکامات کو بیان کیا ہے. کیا کھانا حلال ہے, کیا کھانا حرام ہے, بنی اسرائیل پر کیا حلال تھا, کیا حرام تھا, کیا چاہیے اور کیا نہیں چاہیے. ان ساری چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا. اسی طرح اللہ رب العالمین نے, یہی وہ صورت ہے کہ جس صورت کے اندر اللہ رب العالمین نے کھانے کے احکامات کو ذکر کیا. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اسی یعنی صورت کے دوسرے پیج کے اندر اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ تمہارے لیے ہم نے یہود اور نصارہ کے ذبیحے کو حلال قرار دیا ہے. یعنی یہود اور نصارہ اگر کوئی ذبح کرتے ہیں تو تم اسے کھا سکتے ہو. اسی طرح ان کی عورتوں کو بھی تمہارے لیے حلال کیا ہے. یعنی اگر کوئی یہود اور نصارہ سے نکاح کرنا چاہے تو ان سے نکاح کر سکتا ہے. یہ آیت نمبر 5 کے اندر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا. اس کے بعد آیت کے اندر اللہ رب العالمین نے غسل کے احکامات کو بیان کیا. غسل کے احکامات کو بتایا کہ بھئی غسل کے احکامات کیا ہیں, وضو کے احکامات کیا ہیں, وضو کیسے بنانا چاہیے, وضو میں اعضاء کو کہاں تک دھونا چاہیے. اللہ رب العالمین نے ان تمام چیزوں کو اس صورت کے اندر ذکر کیا. اسی کے ساتھ ساتھ اللہ رب العالمین پھر بنی اسرائیل کا ذکر کرتا ہے, بنی اسرائیل کے حالات کا ذکر کرتا ہے, ان کی گئی نافرمانیوں کا ذکر اللہ تعالیٰ اس صورت کے اندر بار بار کرتا ہے. اللہ رب العالمین ہمیں بتاتا ہے کہ ان لوگوں نے کیسے نافرمانی کی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام انہیں بیت المقدس لے کر گئے کہ چلو بیت المقدس کے اندر ہمیں جانا ہے, وہاں پر ہم جائیں گے, اللہ تعالیٰ ہمیں عزت دے گا. جانے کے لیے جب کہا تو بنی اسرائیل نے کہا کہ ہم آپ کے ساتھ نہیں جائیں گے. اذهب انت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون. اذهب انت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون. جائیے آپ اور موسیٰ علیہ السلام, آپ دونوں, یعنی آپ اپنے اللہ کو لے جاؤ, لڑائی کر لو, ہم آپ کے ساتھ نہیں جائیں گے. سوچیے کتنی بڑی نافرمانی کے نبی کہہ رہے ہیں چلو, اور وہ منع کرتے تھے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 31 کے اندر حابیل اور قابیل کا ذکر کیا. ایک مشہور واقعہ ہے جیسا اگر آپ لوگ جانتے ہوں گے کہ حضرت آدم کے زمانے میں معاملہ کیا ہوتا تھا کہ ہوا کو صبح شام دو بچے پیدا ہوتے تھے. صبح ایک لڑکا لڑکی, شام کو ایک لڑکا لڑکی. اور نکاح کا سسٹم یہ تھا کہ صبح والے کی شام سے نکاح ہوتا تھا, شام والے کا صبح سے نکاح ہوتا تھا. اللہ رب العالمین نے اس طریقے کو ان لوگوں کے درمیان رائج رکھا تھا. اب ہوا کیا کہ حابیل اور کے ساتھ ایک بچی پیدا ہوئی تھی اور قابیل کے ساتھ ایک بچی پیدا ہوئی تھی. لیکن قابیل کے ساتھ جو بچی پیدا ہوئی تھی وہ بڑی خوبصورت تھی, اور حابیل کے ساتھ جو بچی پیدا ہوئی وہ خوبصورت زیادہ نہیں تھی. تو اب نکاح کا جب مسئلہ آیا تو حابیل اور قابیل کا جب رشتہ طے کیا گیا تو قابیل نے کہا کہ میں تو اپنی سگی بہن سے ہی شادی کروں گا کیونکہ وہ زیادہ خوبصورت ہے. اب اس بات پر دونوں میں اختلاف ہو گیا.
جب بات حضرت آدم علیہ السلام تک گئی تو اللہ رب العالمین نے انہیں یہ طریقہ بتایا کہ ایسا کیجئے، حابیل اور قابیل دونوں کو کہیے کہ وہ اپنی اپنی طرف سے ایک قربانی پیش کریں، یعنی کوئی بھی ایک چیز جو انہیں پسند ہے لے جائیں ایک پہاڑ کے اوپر اور اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کریں، اللہ تعالیٰ جس کی قربانی قبول کر لے گا اس کی بات صحیح مانی جائے گی۔ قابیل کہتا ہے میں اپنی بہن سے شادی کروں گا، اور حابیل کہتا ہے کہ نہیں، جیسا سسٹم حضرت آدم نے بنایا ہم ویسے شادی کریں گے، دونوں میں سے جو سچا ہے اللہ تعالیٰ اس کی قربانی کو قبول کر لے گا۔ اب جب دونوں قربانی لے کر گئے تو حابیل اور قابیل نے جب اپنی اپنی قربانی پیش کی تو اللہ تعالیٰ نے حابیل کی قربانی کو قبول کر لیا، مطلب یہ بتا دیا کہ حابیل کی بات سچی ہے، یعنی سگے بھائی بہن میں شادی نہیں ہوگی، اپوزٹ جو ہے اسی کے اندر شادی ہوگی۔ لیکن قابیل کو اتنا غصہ آیا کہ اس نے حابیل کو قتل کر دیا۔ اب قتل کرنے کے بعد یعنی وہ کہتا ہے، جب وہ قتل کی سازش بھی کر رہا تھا، اب اس آیت کو پڑھیے گا، بڑی پیاری آیت اللہ تعالیٰ اس کے اندر جب بیان کرتا ہے 27، 28، 29، 30 نمبر آیت کے اندر، کہ وہ کہتا ہے کہ میں تجھے قتل کر دوں گا، یعنی اگر تو میری بات نہیں مانے گا تو قتل کر دوں گا۔ تو بھائی کیا کہتا ہے کہ لئن بسطت الی یدک لتقتلنی ما انا بباسط یدی الیک لاقتلک، کہ اگر تو مجھے مارنا چاہے گا بھی نا تو میں اپنا ہاتھ بڑھا کر تجھے نہیں ماروں گا، کیونکہ میں تو اللہ سے ڈرتا ہوں، میں یہ چاہتا ہوں کہ تو میرا اور اپنا دونوں کا گناہ لے جائے اور تو جہنمی ہو جائے، یعنی میں جہنمی نہیں بننا چاہتا، میں قتل نہیں کرنا چاہتا۔ سوچو کتنا پیارا اخلاق ان لوگوں کا تھا۔ اب بات ہو جاتی ہے، وہ قتل کر دیتا ہے۔ قتل کرنے کے بعد پرابلم یہ آتی ہے کہ بھائی اس جسم کا میں کروں کیا، اس جسم کو کہاں لے کر جاؤں، کیونکہ وہ پہلا قتل تھا جو دنیا کے اندر ہوا تھا، اب انہیں سسٹم ہی پتہ نہیں تھا کہ جسم کا کرتے کیا ہیں۔ وہ لے کر گھومنے لگا، اتنے میں اللہ تعالیٰ نے 2 کووں کو بھیجا، کوے آئے آپس میں لڑے، ایک کوے نے کوے کو مارا۔ اب کوا کیا کرتا ہے کہ جب ایک کوے کو مار دیتا ہے تو وہ زمین کے اندر گڈھا بناتا ہے، گڈھا کرنے کے بعد کوے کو ڈالتا ہے۔ اس طریقے سے پتہ چلتا ہے قابیل کو کہ دفن کیسے کیا جاتا ہے۔ اللہ اکبر، غور کرو، ہمارے یہاں کئی لوگ جو ہے وہ عقل کی بنیاد پر بولتے ہیں نا کہ حدیث سمجھ میں نہیں آتی، عقل کی بنیاد پر باتوں کو لیتے ہیں۔ دیکھیے یہ بات عقل میں آتی ہے نہیں، لیکن ہم مسلمان ہیں الحمدللہ، ہم کہتے ہیں کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ جو واقعہ بیان کرتا ہے وہ واقعہ سچا ہے اور ہم اس کو تسلیم کرتے ہیں۔ یہی وہ صورت ہے کہ جس کی آیت نمبر 32 اور 33 کے اندر اللہ تعالیٰ نے دہشت گردی کا علاج پیش کیا ہے۔ آج جو ہمارے یہاں پر ٹیررزم چل رہا ہے، ٹیررزم کا سب سے اچھا حل اسلام پیش کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ دیکھیے سزا کتنی پیاری بتاتا ہے، ارشاد فرمایا کہ ہم نے بنی اسرائیل پر اس چیز کو لکھ دیا کہ اگر کوئی انسان کسی ایک انسان کو قتل کرے گا تو اس کا مطلب اس نے ساری انسانیت کو قتل کر دیا، یعنی ایک آدمی بے گناہ کو مارنے کا مطلب ہے پورے انسانوں کو مار دینا۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یقیناً وہ لوگ جو زمین میں فساد مچاتے ہیں ان کو کیسے کیا سزا دی جائے۔ اللہ کہتا ہے یقتلوا، انہیں بری طرح قتل کر دو، او یصلبوا، یا پھانسی پر چڑھا دو، او تقطع ایدیہم وارجلہم من خلاف، یا ان کے ہاتھ پیر کو الٹے ڈائریکشن میں کاٹ دو، یعنی سیدھا ہاتھ تو الٹا پیر کاٹ دو، یا تو ان کو زمین سے باہر پھینک دو۔ یہ اللہ تعالیٰ ان کو سزا دنیا کے اندر دیتا ہے، اور آخرت میں ایسے لوگوں کے لیے عذاب علیم ہے۔ بتائیے اسلام جو ٹیررزم کا اتنا خطرناک حل بتاتا ہے، اتنی خطرناک بات بولتا ہے، کیا وہ ٹیررزم کا حکم دے گا؟ ہرگز نہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر کیا، عیسیٰ کی قوم کا ذکر کیا، کچھ موسیٰ کا ذکر کیا، ان کے قوم کی حرام کاریوں کا ذکر کیا کہ وہ کیسے حرام راستے پر چلتے تھے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ ہمیں ان آیتوں کے اندر یہ بھی بتاتا ہے، آیت نمبر 51-52 کے اندر، کہ یہود و نصارہ کو اپنا رازدار اور گہرا دوست مت بناؤ، کیونکہ یہ قوم کبھی کسی کی نہیں ہوتی، کبھی جب کسی کی نہیں ہوتی تو تمہاری بھی نہیں ہوگی۔ اس کے بعد آیت نمبر 67 کے اندر اللہ رب العالمین کا ارشاد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے رسول اللہ رب العالمین نے جو دین اور ہدایت آپ کو دیا ہے اسے آپ لوگوں تک پہنچا دیجئے، یعنی آپ اپنے فریضے کو انجام دیجئے۔ اور یقیناً جب نبی ہمارے لیے آئیڈیل ہیں تو ہمیں بھی وہی عمل کرنا ہے جو اللہ کے نبی کیا کرتے تھے۔ تو اللہ کے نبی کا یہ فریضہ کہ دعوت و تبلیغ کا کام کیجئے۔ اب ہوتا کیا ہے، ہم بھی دعوت تبلیغ کا کام یا تو کرتے نہیں، اور کرتے ہیں تو دنیا سے ڈرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس آیت کے اندر دنیا کا ڈر بھی نکالتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ دعوت کا کام کیجئے، اگر آپ ایسا نہیں کریں گے تو مطلب آپ نے رسالت کو پورا نہیں کیا۔ اس کے آگے اللہ کہتا ہے واللہ یعصمک من الناس، آپ لوگوں کی پرواہ مت کرو، لوگوں سے بچانے والی ذات تو اللہ رب العالمین کی ہے، اور اللہ تعالیٰ کافروں کو ہدایت نہیں دیتا۔ یعنی اس میں اللہ تعالیٰ مومنوں کو ایک ہدایت دے رہا ہے کہ آپ دعوت و تبلیغ کا کام کرو، آپ دین پھیلانے کا کام کرو، آپ لوگوں کو حلال کی طرف بلاؤ، آپ لوگوں کو برائی سے روکو۔ اس کے بعد اگر لوگ گالیاں دیں، تکلیف دیں، سازشیں کریں، مارنے کی سازشیں کریں، کچھ بھی کریں، ان سب سے بچانے والی ذات اللہ کی ہے۔ وہ تو عز من تشاء و تو
تذل من تشاء، یقیناً عزت کا دینے والا بھی اللہ ہے اور ذلت کا دینے والا بھی اللہ ہے، وہی عزت دے گا۔ آپ کا کام ہے کہ اللہ کا دیا ہوا فریضہ پورا کرو، اس کے بعد بچانے والی ذات اللہ کی ہے، لیکن اگر ایسا نہیں کرو گے تو اللہ تعالیٰ نے اسی صورت کے اندر یہ بھی بتا دیا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے آیت نمبر 79 اور 80 کے اندر، لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داؤد وعیسی ابن مریم، یقیناً لعنت کی گئی ان لوگوں پر جن لوگوں نے بنی اسرائیل میں سے کفر کیا۔ حضرت داؤد نے لعنت کی، حضرت عیسیٰ نے لعنت کی۔ لعنت کرنے کی وجہ کیا تھی؟ کہ وہ لوگ اپنے نبی کے نافرمان تھے، سرکش تھے، اور ایک گناہ کیا کرتے تھے کہ وہ برائیوں کو دیکھ کر روکتے نہیں تھے۔ اللہ اکبر۔ آج ہماری زندگیاں کیا ہے؟ یہی ہے، ایک بہن ہے، بہن کو بے پردہ دیکھتی ہے، نہیں روکتی ہے۔ وہ ایسا لباس پہنتی جس میں اس کا پورا جسم ظاہر ہوتا ہے، وہ نہیں روکتی۔ ایک بھائی کو سگریٹ بیڑی تمباکو پیتے ہوئے دیکھتا ہے، نہیں روکتا۔ حرام کاروبار کرتے دیکھتا، نہیں روکتا۔ بے نمازی ہے، نہیں روکتا۔ گھر کے اندر شادی میں میوزک ڈی جے چلتا ہے، باپ نہیں روکتا، ماں نہیں روکتی۔ یعنی ہر حرام کام کو ہم اپنے سامنے کرتے ہوئے دیکھتے ہیں پر روکتے نہیں، تو جان لو اس کا عذاب کیا ہے، ہم پر لعنتیں کی جائے گی نبیوں کے ذریعے۔ اور جب نبی کسی پر لعنت کر دیں مطلب اس قوم کو کوئی عذاب سے نہیں بچا سکتا۔ آج ہماری بربادی کی وجہ کہ گھروں سے برکتیں اڑ گئی ہیں، گھروں سے سکون اڑ گیا ہے۔ نکاح ہوتا ہے، 2 مہینے بعد گھر میں جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں، بیٹا الگ ہو جاتا ہے، بچے ذرا سی جوانی کے قریب پہنچتے ہیں اور ماں باپ کے نافرمان ہو جاتے ہیں۔ یہ سب نتیجے ہیں ہمارے گناہوں کے، یہ سب نتیجے ہیں نبی کی لعنتوں کی جو ہمارے اوپر کی گئی۔ کیوں؟ کیونکہ ہم نے اپنے فرض کو چھوڑ دیا، ہم نے برائیوں سے روکنا چھوڑ دیا، خود بھی برائی کرتے ہیں اور برائیوں سے روکتے بھی نہیں ہے، جبکہ اس امت کا فرض ہے کہ جہاں کوئی بھی برائی نظر آئے روکو، ڈرو مت، زبان سے روکو، ہاتھ سے روکو، دل سے برا مانو۔ مگر ہم تو خود برائیوں میں شامل ہو جاتے، ہم برتھ ڈے منانے والے، ہم اینیورسریز منانے والے، ہم یہود و نصارہ جیسا لباس پہننے والے، یہود و نصارہ جیسی زندگی جینے والے۔ ہر گناہ جب ہمارے اندر پایا جائے تو اللہ کا عذاب کیوں نہ آئے گا؟ آج ہم دعائیں تو مانگتے ہیں، ہاتھ اٹھا کر مانگتے ہیں، اللہ ہماری دعائیں کیوں نہیں سنتا؟ سنن ترمذی کی روایت، حضرت حذیفہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی کا فرمان، لَتَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَلَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ أَوْ لَيُوشِكَنَّ أَن يَبْعَثَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِّنْ عِندِهِ ثُمَّ لَتُطِيعُونَهُ فَلَا يُسْتَجَابَ لَكُمْ، کہ اے لوگوں تم ضرور بضرور لوگوں کو بھلائی کا حکم دینا، یعنی جو اچھائی تم جانتے ہو لوگوں تک پہنچانا، اور جو برائی تم جانتے ہو لوگوں کو اس سے روکنا۔ اگر تم یہ کام نہیں کرو گے تو پتہ ہے اللہ کیا عذاب دے گا؟ اللہ عذاب بتاتا ہے، عذاب یہ ہوگا کہ تم ہاتھ اٹھا کر دعائیں تو مانگو گے پر اللہ تمہاری دعائیں نہیں سنے گا۔ ہم دعا مانگتے ہیں اللہ اولاد دے، اللہ اولاد نہیں دیتا۔ ہم دعا مانگتے ہیں اللہ روزی چلا، اللہ نہیں سنتا۔ ہم کہتے ہیں اللہ ظلم بہت ہو رہا ہے تمہاری مدد کر، اللہ مدد نہیں کرتا۔ یہ سب ہمارے اعمال کا نتیجہ ہے، یہ ہمارے گناہوں کا نتیجہ ہے، یہ ہمارا بنیادی فرض جو تھا دعوت و تبلیغ کا اسے چھوڑنے کا نتیجہ ہے۔ الہی مولا رب العالمین اس قرآن کو سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ السلام علیکم۔